السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کو کیسے وصول کرے، ہر کسی کے دماغ میں یہی خیال رہتا ہے، یہی کوشچن رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو وصول کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اختیار کی جائیں؟ تو جو اس میں ایک روزہ ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص اللہ کے لیے ہے، لیکن اس روزے کا جیسا حق ہو اس طرح سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تو رکھتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اس روزے سے جس طرح کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے اس کا ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس روزے کے اندر 6 آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کی حفاظت۔ آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ خاص کر کے ہمارے زمانے کے اندر آدمی گھر میں بند رہے گا، اعتکاف میں بیٹھے گا۔ آج کل تو ہمارے یہاں اعتکاف میں بھی جا آتے ہیں تو وہاں پر بھی موبائل کی مستقل مصیبت ہو جاتی ہے، روکتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، اور اس نگاہ کی حفاظت ضروری ہے۔ نگاہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ تمام صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ بد نگاہی کے ساتھ آدمی کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ باقی اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت حکیم الام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کی وجہ سے آدمی کی طاعت سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ نمازیں پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو ثواب تو ملے گا، اس نماز پر جو ثواب ہے پورا ملے گا، اس تلاوت پر جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا، لیکن اس نماز اور تلاوت کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے بد نگاہی کی وجہ سے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ روزے میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ جیسے کوئی آدمی قیمتی سے قیمتی دوا استعمال کرے تو اس دوا سے جو فائدہ ہونا چاہیے اگر پرہیز نہیں کرے گا تو وہ ساری دوا اس کی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہاں اتنا تو ہے کہ اجر تو ضرور ملے گا، یہ عمل بالکل بیکار ہو جانے والا نہیں ہے، اور روزے کا ہمارا فریضہ بھی ادا ہوگا، ہمارے فریضے سے سبک دوش بھی ہوگا، لیکن دل کے اندر اس کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے تھی، جو ثمرات اور فائدے دل پر مرتب ہونے چاہیے تھے، وہ اس سے پیدا نہیں ہوں گے۔ بد نظری کے ساتھ اس لیے بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی طرف اس طرح بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس لیے روزے کی حالت میں وہ بھی حرام ہیں۔ جب تک کہ روزہ ہے تو بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت۔ ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ آج ہم لوگ جھوٹ غیبت سے نہیں بچتے، بلکہ ہم لوگوں نے غیبت کو روزے کا وقت گزارنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، روزہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جہنم سے بچنے کا کام ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے، یعنی ختم نہ کر دے۔ پہلے زمانے میں جو ڈھال ہوتی تھی وہ دشمن کی تلوار کو، اس کے وار کو روکنے کا کام کرتی تھی، تو وہ ڈھال اگر خود ہی شگاف والی ہے تو اس سے وار رک نہیں سکتا۔ روزے کے ذریعے آپ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بشرطے کہ غیبت نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو پھاڑنے کا مطلب کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اس لیے زبان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت۔ گانے وغیرہ سننے سے آدمی پرہیز کرے۔ بعض لوگوں نے روزے کا وقت گزارنے کے لیے ٹی وی کو مشغلہ بنا لیا ہے کہ گانے سن بھی رہے ہیں اور آنکھیں بھی غلط کاری میں مبتلا ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، دوسرے شریر کے انگوں کی حفاظت۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ جو دوسرے شریر کے انگ ہے اس کو بھی گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہو۔ نمبر 5، حلال مال سے افطار کرنے میں بھی زیادتی سے بچیں۔ ویسے ضروری ہے کہ حلال مال سے افطار کریں، اس میں بھی زیادہ نہ کھائیں۔ ویسے عام لوگ پر دن بھر کے بھوکے ہیں اور رمضان میں مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں تو ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو دن بھر کی بھی بھوک کی وجہ سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کھوئی ہوئی چیزوں کی تلافی میں ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس میں بھی تحدید ہو کہ نماز کے اندر ذوق و شوق باقی رہے۔
ہم لوگ تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہو یا نہیں۔ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت کعب بن مالک عذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ممبر کے قریب آؤ، اور آپ ممبر پر چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پہلے درجے پر یعنی جینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں حضرت صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج تو آپ نے اس طرح کیا کہ پہلے ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے جینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور اور ہلاک اور برباد ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ آمین کہیے، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے کہ رمضان جیسا مہینہ گزر جائے اور خدا نہ کرے کہ ہمیں ایسی حرکت کرنے کی بجائے مغفرت کے معاملہ الٹا آ جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کے دوسرے مشغلے یعنی تراویح بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھے ہیں اور امام جب رکوع میں گیا تو جلدی سے اٹھ کر کے نیت باندھ لی۔ یہ سارے طریقے بے رغبتی ہیں، اور یہ تو اللہ کے غضب کو لانے والی چیزیں ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور عام اوقات میں بھی قرآن کی تلاوت، کلام طیبہ، استغفار، اس کا اہتمام کیا جائے۔ آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تراویح اور اس کے ساتھ ہمارا سلوک۔ تراویح رمضان کا ایک خاص عمل ہے، اس کو بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عوام کا حال یہ ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب بہت اچھی تراویح مکمل کر لیتے ہیں، 20 منٹ میں اور 25 منٹ میں، چاہے معلوم ہو یا نامعلوم ہو، علاوہ دوسرے کچھ سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ بلکہ کوئی بیچارہ بڑے اہتمام کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، باقاعدہ اس کی طعنہ اور تشانی، اور اس کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ تنگ آ جاتا ہے، اور یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن کا حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے، اور جیسے اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن۔ ایک مہینے میں اعتکاف بھی رکھا گیا۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی دنیا والوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کے تعلق ختم کر کے اللہ کی ذات سے تعلق کی عبادت سے اللہ کی طرف رجوع اور انابت کے ذریعے سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ انسیت کل کو قبر کی تنہائیوں میں آدمی کے لیے کارآمد ہوگی کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر ہم نے دل لگانا سیکھا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر میں جا کر بھی ہمیں وحشت نہیں ہوگی، لیکن اگر دنیا میں ہم نے یہ سلسلہ قائم نہیں کیا تو یہی قبر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے ہر ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر۔